جدو حضور دی گل آ جاوے پھر محبت کرنی انے با کی کرنی پوچھ پوچھ کے نہیں ہاں جی انے با محبت کرنی اور ہر رشتے کو بالا ہو کے محبت کرنی ہاں جی یا کی جو گفتگو ہوئی ہے نا راز و نیاز کی وہ سن لی ہے حضرت سعد بن ربیع جلال چاہ حضرت سعد اے ذرا غور نہ سننا اے غور نہ سننا کہ امام الانبیاء دی جدو گل آ جائے پھر امتی دا حق انے با آنا کس طرح حضرت سعد بن ربیع میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد تو پہلے حضور حضرت سعد بن ربیع دے گھر تشریف لائے حضور نے فرمایا سعد گھر دے دروازے بند کر دے کھڑکیاں بند کر دے میں تیرے نال راز نیاز دی گل کرنی حضرت سعد دے دروازے بند کر دیتے حضور نے گفتگو فرمائی امام الانبیاء تشریف لے گئے اے سننا ذرا گل جدو حضور دی گل آوے نا تے پھر لوگ کہندے ہیں جی جناب کی گل ہے ایویں نہیں کیتا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا ہاں جی حضور دی گل جدو آ جاوے تے پھر ایمان بندے دا کیویں ہونا چاہیے صحابی سانو دس کے گئے او پاک نے نہ گلاں تو صرف ساڈے واسطے ساری گلاں دس کے گئے حضرت سعد بن ربیع نال جدو حضور نے گفتگو فرمائی نا حضرت سعد بن ربیع دے گھروں امام الانبیاء تشریف لے گئے جدو تشریف لے گئے نا حضرت سعد بن ربیع دی زوجہ آ گئیں کیا سعد آپ سے امام الانبیاء نے کیا گفتگو کی ہے انہوں نے کہا سکلت قوم میں کہا اور تجھے تیری ماں روئے تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ حضور نے مجھ سے کیا بات کی انہوں نے کہا میں نے دروازے سے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اور امام الانبیاء کی جو گفتگو ہوئی ہے نا راز و نیاز کی وہ سن لی ہے حضرت سعد بن ربیع جلال چاہ حضرت سعد اے ذرا غور نہ سننا اے غور نہ سننا کہ امام الانبیاء دی جدو گل آ جائے پھر امتی دا حق کی ہے حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی دے اس طرح بال نہ اپنے ہاتھوں تے لپیٹے اس طرح کر جس نو اسی گوت کہنے ہیں اس طرح کر کے بال اپنے ہاتھوں تے لپیٹے اور دھکے دینے آیا حضور دے پیچھے چل پے جدو حضور دے پیچھے چلے نا اے اس واسطے تو ہنوں میں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اسی چاچے مامے تے جناب باقی رشتے اگے رکھے ہوئے جو حضور نو مننے ہوئے تے گل پھر تاں سمجھ آ دی اینڈ جناب حضرت سعد بن ربیع اپنی بیوی دے بال اس طرح ہاتھ جناب لپیٹے ہوئے دھکے دینے آیا حضور دی جانے پیچھے چل پڑے حضور نے ایک عورت دے رون اور چیخن دی آواز سنی امام الانبیاء رک گئے حضور نے جدو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع اپنی بیوی نو دھکے دینے آیا حضور کی طرف لے کے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا کیا یا رسول اللہ تسی فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا اے میری بیوی ہے نے سن لیاں نو گلاں حکم دیو گردن اتارنی ہے طلاق دینی تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیب اے ہے حضور دی بارگاہ حضور نے فرمایا سعد اس نو چھڑ دے اس نو چھڑ دے پھر میدان احد لگ گیا حضرت سعد بن ربیع میدان احد پتہ ہے نا شہید ہو گئے حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد حضور نے صحابی نو بھیجا فرمایا حضرت سعد بن ربیع جتھے ملن انہاں نو میرا سلام پیش کرنا جتھے ملن اور کہنا کہ کیف آتا جدو کا دسو جڑا میں تانوں حق پہنچایا او تسی کیسا پایا دسو تانوں کیسا پایا تے صحابی کہندے میں ڈھونڈ دیا ایک جگہ پہنچا حضرت سعد بن ربیع آخری سانس لے رہا ہے اور سانس اس طرح لے رہا ہے جویں بھٹی وچوں دھواں نکلدا کہندے اس طرح سانس لے رہا ہے تے میں انہوں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا تے انہاں نے کہا میری طرفوں بھی امام الانبیاء دی بارگاہ سلام پیش کر دینا تے انہوں نے کہا تسی دسو حضور پوچھتے ہیں جڑا میں تانوں حق پہنچایا او تسی کیسا پایا تے حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا اور ایک پیغام حضور دے غلاماں نو سارے جا کے پہنچا دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ تو تا زندہ سے میرے نبی تک کوئی پہنچیا کس طرح صحابی کہنے جدو اس طرح ہویا نا اتنی دیر وچ ہاں جی امبر زبی عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی وہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہے جی امام الانبیاء خود حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم تے خود تشریف لے آئے بنفس نفیس اور جدو آئے نا کہ حضرت سعد بن ربیع نے زخمی جسم گھسیٹ کے اپنے رخسار امام الانبیاء دے مبارک نالین تے رکھ دیتے مبارک پاؤں تے رکھ دیتے اور حضور دی جانب دیکھ کے کیا منم بہمی تمنا کہ بوقت جا صبرتم بروخے تو دید باشم تو درونے دید باشی یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تے کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں تسی میں نو بیکھ رہا ہوتے میں تو ہنو بیکھ رہا ہوں
بس اے ہے جدو حضور دی گل آ جاوے پھر محبت کرنی انے با کی کرنی پوچھ پوچھ کے نہیں ہاں جی انے با محبت کرنی اور ہر رشتے کو بالا ہو کے محبت کرنی ہاں جی تاں تو پھر قبولیت ہوندی ایویں نہیں حضرت حسان نے کیا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزتاں تہاڈی عزت تو قربان اتنی کی تو بات ہے کہ اے گل جڑی سمجھ گیا وہی تو پھر اے ورنہ تو پیچھے ہوندے منافق رہ جاندے اور سنائی جاواں گل دی منافقاں والی اے جڑے منافق ہوندے نا منافق انہاں دا کام ہوندا بزدلیاں پھیلانا انہاں دا کام ہوندا جناب اے دائیں دی گل بائیں دی گل اے جناب اے جڑے منافق ہوندے نا اے جدوں احد تو واپس آئے تے کہندے سن اسی نہیں سا کہندے انہاں نوں ہوڑ دے نہیں سا اے ساڈی گل انہاں نے منی نہیں دیکھیا پھر کی بنیا پھر پتہ لگیا نا کی بنیا اے منافقت دی زباناں ہوندیاں جڑے نا مومن او تے جناب زخماں چوں خون بہ رہے ہوے تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جبریل امین آ جان غزوہ خندق تو بعد اور زخمہ تو خون بہ رہا صحابہ گھر دی جانب چلے امام الانبیاء اپنے گھر اسقال شانہ اقدس سے تشریف لائے حضور نے عین کر کے مبارک امامہ اتاریا اور دائیں جانب تو سر دھونا شروع کیتا دروازے تے دستک ہوئی جبریل امین آ گئے کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ جناب اے جڑے خیبر والے یہودی نا اے بنو قریظہ والے یہودی انہاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دو امام الانبیاء نے فرمایا جبریل ویکھ دے نہیں میرے غلامہ دا حال اے ہونے خندق کھودی سر تے جناب مٹی چائی او بار سو کیا ہیں تے پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے تے جناب جنگ تو واپس جا رہے ہیں تے بیختے نہیں انہاں کہا یا رسول اللہ اللہ حکم دیندہ کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال ہی کر دیو امام الانبیاء نے حضرت بلال نے حکم دیتا فرمایا بلال اذان دیو ایک تو آڑے اور میرے کو 5 ٹائم اذان ہوندی تے اسی مسجد نہیں جا سکتے ادھر سنو کہ صحابہ اگر بغیر نماز دے وقت تو اذان ہو جاندی تو سمجھ جاندے کہ حضور بلا رہے ہیں کسی مارکے دی طرف جانا کسی غزوے دی طرف جانا کسی جنگ دی طرف جانا صحابہ نے این کر کے اور سنو قرآن کی منظر بیان کر رہا اے سننا منافق جڑے ہوندے نا منافق ہوندے او تا 1.5 میل بھی نہیں نال ٹر سکدے ہیں جی او تا رانا ٹون تک بھی نہیں آندے او جناب پچھو شدرے پل تو ہی غائب ہیں جی تے جڑے عاشق ہوندے او تے کہندے نے جناب پانی نہ بھر دیو اے پلر تو بھی اوتے ٹپ جائے اسی حضور دا نام لے کے پار ہو احمد نہیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت جدو صحابہ نے دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تے سامنے فارسی فوجی کھڑے سن انہاں کہا دیوان احمد انہاں کہا یہ تا پاگل آ رہے ہیں انہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا دیوان احمد یہ تا پاگل آ رہے ہیں اور اقبال کہندہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دی ایک گلہ نہیں ہیں جلے ہو پتہ کی گل ہے مسلمان بچے نو آج تک ایک گلہ سنائیاں گئیاں او جی مسلمانوں نے جناب ایسے کر دیا میں نے یہ دسو ہووے مومن تے بیٹھا ویر شیر تے ہووے تے پورا کفر ہلا دیندہ اتھے 26 کروڑ دا دعوت ہے ایسی کلمہ پڑھ دیاں لیکن اقبال کہندہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میں گل